آصف علی زرداری یعنی کہ پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن صاحب کو بھٹو کا کیس لڑنے سے کیوں روکا؟ لطیف کھوسہ کیا تحریک انصاف میں چلے گئے؟ ان کے پاس باقی کیا بچا؟ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی یادداشت بھٹو صاحب کے کیس کو لے کے اور وزارت عظمیٰ کو لے کے کیسے کھو گئی؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ نے ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی، سزا، جزا جو بھی چیزیں ہوئی تھی وہ درست تھی یا غلط تھیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گڑے مردے جو ہے وہ ایک جملہ بولتے ہیں وہ اکھاڑنے کی کوشش تو کی ہے، وہیں پر اگر یہ اچھا وکیل پیش ہوتا، افتخار احمد صاحب جو ہیں انہوں نے جس جج کا انٹرویو کیا تھا اور جو ان کے انٹرویو میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ ہم نے بھٹو صاحب کو غلط پھانسی کی سزا سنائی ہے، تو وہ اعتراف تھا جرم کا۔ افتخار احمد صاحب کو اعتزاز احسن صاحب ساتھ رکھ کے اور سپریم کورٹ کے اندر جو بحث ہونی تھی اس میں پیش ہونا تھا۔ افتخار احمد صاحب بھی راضی تھے، ساری چیزیں تھیں اور ثابت ہو جاتا جناب کہ جس جج نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا تھا ان کا تو جنازہ بھی شاید کی مکھیوں نہیں پڑنے دیا تھا۔ پھر ان ججوں میں سے ایک نے خود اعتراف کر لیا، تو جب گواہ بھی تھے، جرم کا ارتکاب بھی کر لیا گیا تھا، تو بحث ہو جاتی، قبر میں ہی ان کو انصاف مل جاتا مرنے کے بعد اور شہید ہونے کے بعد بھٹو صاحب کو۔ تو اس میں پیپلز پارٹی یعنی کہ زرداری صاحب کو کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کوئی اعتزاز احسن سے بڑا وکیل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بھٹو صاحب کا فالوور اور بینظیر بھٹو شہید کا چاہنے والا اعتزاز احسن سے کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ان کی پارٹی کے بھی بندے ہیں، تو ان کو روک کے ٹوک کے کس کو لانا چاہتے ہیں وکیل؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ جو قوتیں نہیں چاہتی کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے، ظاہر ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مروایا تھا، جوڈیشری کے ساتھ مل کے شہید کروایا تھا، پھانسی گھاٹ کے اوپر لا کے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ تو اگر آج فیصلہ ہو جاتا، اعتزاز احسن پیش ہوتے، افتخار احمد چلے جاتے، وہ ساری چیز ہوتی، بحث کا حصہ بنتے، تو یہ تو چیزیں بہتر تھی۔ اب اعتزاز احسن کے بقول آج انہوں نے بات کی کہ میں تو ساری تیاری کر کے بیٹھا تھا، مجھے تو روک دیا گیا۔ اس مینز کے طاقتوروں کی طرف سے اور مقتدر حلقے جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر ایسا کیا ہوگا پیپلز پارٹی نے، ان کو کیا لگے، ان کا کیا تعلق بھٹو صاحب کو، یہ کیا جانے؟ حالانکہ یہ فیصلہ آ جائے ان کے حق میں تو یہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے، لیکن انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کو روک دیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے روک دیا، اب کس کو وکیل مانو گے؟ کس کو بطور وکیل اس کیس کا حصہ بناؤ گے؟ اور کیا یہ بحث بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور فیصلہ کس نوعیت کا آئے گا؟ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اب اس بات کو چھیڑنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی؟ جب ہوئی تو اب اس میں یہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کو روک دیا اور گواہوں کو روک دیا کہ آپ جناب وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ تو اب اعتزاز احسن صاحب کو بھی اخلاقی طور کے اوپر جو ہے میرے خیال سے جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے انہیں پیپلز پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے۔ زندگی کے اور عمر کے اس آخری حصے میں ہیں کہ آپ کچھ کر جائیں، کچھ سچ بول جائیں، کچھ اچھا کام کریں، یہ اپنے گناہ صاف کریں، چونکہ آپ لوگ اس قوم کو، اس ملک کو کچھ دے نہیں سکے، اپنے ڈپارٹمنٹ کو نہیں سدھار سکے، سیدھا نہیں کر سکے، آج تک وکیلوں کو اور عدلیہ کو آزادی نہیں مل سکی، عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کو جب روک دیا گیا کہ بھٹو صاحب کے کیس میں بھی نہیں جا سکتے، تو انہوں نے عام لینے وہاں پیپلز پارٹی کے اندر رہ کے اس لیگسی کو کہاں چھوڑیں گے جو لیگسی قبر میں چلی گئی؟ بینظیر صاحبہ بھی چلی گئیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے گئے، روٹی کپڑا اور مکان کی بات کوئی نہیں ہو رہی، ڈیل کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو جس جمہوریت کے لیے کوڑے کھائے تھے لوگوں نے، جیلیں کاٹی تھیں، بیڑیاں ڈالی گئی پاؤں میں، لوگوں کو مار دیا گیا، بھٹو صاحب شہید ہو گئے، انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو ایک حکومت دی، عوام کو ووٹ کا حق دلوایا، ٹرین مارچ کیا، انہوں نے تختہ الٹ دیا، انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی، انہوں نے سعودی عربیہ جیسے ملک کو رائے راست کے اوپر لایا۔ تو آج انہی بھٹو صاحب کا کیس جب اپنی عدالتوں کے چیزوں پہ ہو اور پارٹی اس کے اوپر سٹینڈ نہ کرے تو کیا فائدہ ان ساری قربانیوں کا؟ بس یہی کہتے رہیں گے کہ بھٹو صاحب زندہ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو کہ ان کی پارٹی کا حصہ ہیں، انہیں آپ روک رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ پیش نہ ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آج بات کی اور انہوں نے کہا یہیں پہ اعتزاز نے کھڑے ہو کے کچھ کہا ہے۔ کیا کہا وہ تو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ اب آپ کہاں پہ ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ دکھ بھری بات ہے
جو بھی ہمارے گھر آتی تھی، میرے گھر رہتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھی، جس پیپلز پارٹی کے ساتھ میری لیگسی تھی، وہ تو زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ لطیف کھوسہ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب لطیف کھوسہ صاحب ظاہر ہے ذہنی اور عملی طور کے اوپر تو تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں، عمران خان ہی کو پسند کرتے ہیں، انہی کی لیگسی کو اپنائے ہوئے ہیں، انہی کی جیسی باتیں کرتے ہیں. تو باقی بس آفیشیلی اناؤنس کرنا ہے کہ ہاں جی میں تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہوں، ٹکٹ دو یا جو بھی مرضی چیزیں کرو. تو لہٰذا بس آفیشیل اناؤنسمنٹ باقی ہے. باقی تحریک انصاف کے اندر ہی لطیف کھوسہ صاحب، میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا، کچھ آف دی ریکارڈ بھی باتیں ہوئی تھی. ایک کلپ میرے پاس ہے، اگر میں لگا دوں پیپلز پارٹی کے بارے میں اور کس کا نام لے کے انہوں نے کیا کہا. نہیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو بہرحال زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی یادداشت کیسے کھو گئی؟ سر عدالت کہہ رہی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو سزا صحیح ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی، اس سلسلے میں ہم پھر سے بحث کریں گے کوئی 50 سالوں کے بعد. اب بلاول صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو قتل کرنے کے الزام میں میرے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی تھی، وہ بندہ تو ہے ہی زندہ. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو قتل کرنے کا الزام بھٹو صاحب پہ لگا تھا اور جس کیس میں پھانسی ہوئی تھی، وہ بندہ زندہ ہے. اب وہ زندہ کہاں ہے بھائی؟ وہ تو مر گیا ہے. آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، یادداشت کھو چکے ہیں کہ جس بندے کو مارنے کا الزام ان کے اوپر تھا، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے. کیا یہ بیان بھی آپ سے دلوایا گیا؟ اسی طرح جیسے کہ گزشتہ روز کہا گیا جی کہ اعتزاز احسن تو خود ہی بھٹو صاحب کا کیس نہیں لڑنا چاہتے، وہ پیش ہی نہیں ہونا چاہتے. تو آج اعتزاز احسن صاحب نے آ کے بتا دیا وہ جھوٹ ہے، میں تو لڑنا چاہتا ہوں، مجھے تو پیپلز پارٹی نے روکا ہے کہ آپ عدالت نہیں جائیں گے. تو اسی طرح سے بلاول صاحب نے بھی بیان دے دیا ہوگا کیس کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ میرے نانا کو مارنے کا جس بندے کا الزام تھا وہ تو ہے ہی زندہ ہے. تو یہ دیکھیں یہ شخص ملک کا وزیر اعظم بنے گا. اور بھائی زبان کا اپنا پرابلم ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کم از کم ایسی حماقت تو نہیں کریں. بیٹا تو بیٹا تھا. زرداری صاحب نے کیا کہا؟ ہم نے بلاول کو گجرانوالہ جلسے کی یقیناً تقریر کا کلپ ہے، وزیر اعظم بنا کے پوری دنیا میں بھیجا، اس نے ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. اور بھائی وزیر اعظم نہیں بنا کے بیچا تھا، سلپ آف ٹنگ ہے، آئی نو، لیکن آپ اس کی اصلاح تو کر لیں. آپ کسی کو اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ تو کرنے دیں کہ ساتھ کھڑے لوگ آپ کو کان میں یہ کہہ سکیں کہ وہ وزیر خارجہ تھا، وزیر اعظم نہیں تھا. تو جب آپ کی پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہوگی، موروثی سیاست ہوگی، آپ بڑے باقی چھوٹے، تو پھر تو آپ کی کوئی اصلاح بھی نہیں کرے گا. تو ایسی صورتحال میں جو حالات اور واقعات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یادداشت کا بھی مسئلہ ہے، ڈر اور خوف بھی ہے، اور اقتدار چاہیے. اس کے لیے بے شک بھٹو صاحب کا کیس نہ لڑا جائے، بھلے اعتزاز احسن صاحب اس میں شامل نہ ہوں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو سوچا اس ایپیسوڈ میں صرف بلاول صاحب، زرداری صاحب، اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ، پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے اوپر ہی بات کر گزروں، چونکہ یہ تاریخ کے ایسے پس منظر ہیں، ایسے واقعات ہیں جو آج کے دور میں 21ویں صدی میں پیدا ہونے والے کم از کم نوجوانوں کو، جن کی اب عمر 21، 22، 23 سال ہو چکی ہے، انہیں علم ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جس کے لوگ آج بھی بڑے پروفیشنل اور پارٹی کے کارکنوں سے بھی بحث مباحثہ کریں تو بیشتر ایسے ہیں جو بڑے میچور ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اچھے کو اچھا، برے کو برا بڑی حد تک کہتے ہیں. تو یہ گورکھ دھندا پیپلز پارٹی کے نام رہا. اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.